اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوری کے بارے میں قرآن حکیم کا حکم بالکل واضح ہے۔ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے۔ کتب حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ چوری کا مرتکب ہوا اور جرم پایا ثبوت کو پہنچ جائے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر دوسری مرتبہ چوری کا مرتکب ہو تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور اگر تیسری مرتبہ پھر چوری کرے تو اسے سزائے قید دے دی جائے یہاں تک کہ بالکل اصلاح یافتہ ہو جائے۔ اس کی وضاحت بالکل احادیث میں روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی چور نے چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر وہ دوسری مرتبہ چوری کا مرتکب ہو تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر وہ تیسری مرتبہ چوری کرے تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے اگر میں اس کو چھوڑ دوں کہ اس کا ایک ہاتھ بھی نہ ہو کہ جس سے وہ کھائے اور استنجا کرے، اور ایک پاؤں بھی نہ ہو کہ جس سے وہ چلے۔ حضرت شعبی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چور کا صرف ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہی کاٹتے تھے، اور اگر اس کے بعد چوری کرتا تو اسے قید کر دیتے تھے اور جلا وطن کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے لیے ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھانا کھائے اور استنجا کرے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ دوسری مرتبہ پھر وہی چور لایا گیا تو آپ نے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ تیسری مرتبہ پھر وہی چور لایا گیا تو آپ نے فرمایا اگر میں اس چور کا ہاتھ کاٹ دوں تو یہ کس چیز کے ساتھ مسح کرے گا اور کس چیز کے ساتھ کھانا کھائے گا، اور اگر میں اس کا پاؤں کاٹ دوں تو یہ کس چیز سے چلے گا۔ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ پھر اس کو کوڑے لگوائے اور ہمیشہ کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا جس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں پہلے سے کٹا ہوا تھا، چنانچہ آپ نے اس کا دوسرا پاؤں کاٹنے کا حکم صادر کیا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں آیت او ینفوا من الارض یا زمین میں قید کر دیا جائے نازل ہو چکی ہے، پس آپ اس کا دوسرا پاؤں کیوں کاٹتے ہیں؟ یہ کس طرح کھڑا ہوگا؟ قرآن حکم کے مطابق آپ اسے جیل میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے دیگر صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا اور اس چور کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سماک بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے صحابہ کرام سے ایک چور کے بارے میں مشورہ کیا تو سب صحابہ نے حضرت علی کے قول پر اجماع کیا۔ حضرت مکحول سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا جب کوئی چور چوری کرے تو تم اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، اور تم اس کے دوسرے بائیں ہاتھ نہ کاٹو اور اس کو چھوڑ دو جس کے ساتھ وہ کھانا کھائے اور استنجا کرے، لیکن تم اس کو مسلمانوں سے جدا رکھو یعنی قید کر دو۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ چور کی سزائے قید کے اس فیصلے پر صحابہ کا اجماع تھا۔ امام خازن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ 5ویں مرتبہ سزائے قید کا حکم صادر کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں اگر وہ چور 4تھی مرتبہ چوری کرے تو اس کا دایاں
پاؤں کاٹ دیا جائے، اس کے بعد پھر چوری کرے تو اس پر حد تعزیر لگائی جائے اور اسے قید کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کی توبہ ظاہر ہو جائے۔ یہ قول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سر 10 ہماری بحث صرف سزائے قید کے تصور اور اس کے جواز سے ہے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ یہ سزا کس وقت دی جائے۔ چوری کے ضمن میں بھی سزائے قید احادیث اور اثار صحابہ سے بالاجماع ثابت ہو گئی ہے۔ مزید برآں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے علاوہ حسن بصری، زہری، حماد، سفیان ثوری اور سب ائمہ اس پر متفق ہیں۔